السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 36۔ آیت کا ترجمہ: فَأَزَّلَّهُمَا، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان، شیطان نے، انہا فَأَخْرَجَهُمَا، اور نکلوا دیا وہاں سے، مما، تھے وہ، کانا فیہ، جس میں، وقلنا، اور کہا ہم نے، اہبطوا، اتر جاؤ، بعضکم، بعض تمہارے، لبعض، بعض کے لیے ہیں، عدوًا، دشمن، لکم، تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقر، قرار ہے، متاع الی حین، اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور شیطان کا یہی کام ہے کہ وہ سب سے پہلے دل میں برائی کا خیال ڈالتا ہے اور پھر بار بار ڈالتا ہے اپنے وسوسے، اور جب تک کہ وہ کام انسان کر نہ لے۔ اسی طرح اس نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور آدم علیہ السلام بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، اور آپ سے غلطی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا کہ اتر جاؤ تم تینوں۔ یہاں پر تینوں یعنی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا اور شیطان، تینوں کو حکم دیا گیا کہ اب تم تینوں زمین پہ اتر جاؤ، اور زمین میں تمہارے لیے سکون ہے، قرار ہے، اور ایک وقت تک تمہیں اس میں فائدہ اٹھانا ہے۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کا یہی کام ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ قیامت تک شیطان آدم کی اولاد کا دشمن ہے۔ ہمیں اس دشمن سے بچنا ہے، اس کے وسوسوں سے بچنا ہے۔ یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمنوں، یعنی ایک تو شیطان ہمارا دشمن ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ انسان جو ہیں، آدم کی جو اولاد ہیں، وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور آج یہی ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے۔ اور تو دور کی بات ہے، گھر کے اندر ہی بھائی بھائی کا دشمن ہے، اپنے رشتہ داروں میں ہی دشمنی ہے۔ تو یہ چیز کہ تم میں سے بعض ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یہاں اس کا یہ بھی مطلب ہے۔ اور تمہارے لیے زمین میں قرار ہے، یعنی کچھ دن تمہیں زمین کے اوپر رہنا ہے، ایک زندگی جینی ہے، سارے فائدے اٹھانے ہیں جو زندگی کے لیے ہیں، اور زمین کی ہر لذتوں کا فائدہ اٹھانا ہے، قرار ہے تمہارے لیے، اور پھر تمہیں زمین کے اندر یعنی قبر کا سفر ہے کہ اندر رہنا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچنا چاہیے، اور دنیا عارضی ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہنے والی۔ ہمیں دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور دنیا کو عارضی ہی سمجھنا چاہیے، کیونکہ شیطان ہمیں دنیا کی طرف لے کر آتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی، شیطان کا کام کیا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے دین سے ہر وقت پھیرنا چاہتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی شیطان کو اپنے دین کی طرف لانے کی کوشش کی ہے؟ نہیں، ایسا تو سوچا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن شیطان ہر وقت اسی کام میں لگا ہے، اور شیطان کی جو اولاد ہیں، شیطان کی بھی اولادیں ہیں، جیسے آدم علیہ السلام کی ہم سب اولاد ہیں، اسی طرح شیطان کے بھی ہیں۔ وہ سب اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح آدم کی اولاد کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے روکا جائے، کیونکہ بندہ سب سے زیادہ قریب اللہ کے پاس جب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو شیطان کا کام ہے سب سے پہلے نماز سے روکنا، اور باقی ہر اس کام سے جس کے اللہ کا حکم دیا ہے۔ تو ہمیں شیطان سے بچنا ہے، شیطان کے وسوسوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔